حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال عید منایا کرتے تھے اور بتوں کو اکٹھا کر کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی روایات کو انجام دیتے تھے اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ اس طرح ہوا کہ وہ بتوں کو چھوڑ کر شہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے اور بت خانے کے محافظ بھی نہیں تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے تو بت خانے کو بہت ہی شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر گئے تھے۔ وہ کھانا انہوں نے بتوں کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ یہ لوگ کھانا کھاؤ۔ بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر پھر کہا کہ یہ لوگ کھانا کھاؤ، تمہارے آگے کھانا رکھا ہو، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، جبکہ سب سے بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ کر بت خانے سے چلے گئے۔ جب سب لوگ شہر واپس آئے اور بت خانے پہنچے تو سارے بت ٹوٹ چکے تھے سوائے ایک بڑے بت کے۔ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی یہ کام کیا ہو۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ یہ سارے بت اس بڑے بت نے توڑے ہیں، دیکھو اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ بول بھی نہیں سکتا، بلکہ اس کی ناک پہ کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی نہیں اڑا سکتا، تو یہ کسی کو نفع یا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اسے خدا مانتے ہو، اس بے جان کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو۔ تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر غور کیا اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی یہ نوجوان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں میں کیا طاقت ہوگی۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آج تم نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارے بت خانے ہی توڑ دو گے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور وہ نمرود کا بھیجا ہوا آدمی تھا۔ نمرود نے اعلان کروایا کہ جس شخص نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، بتوں کو توڑا ہے، اس کو زندہ جلایا جائے گا، تو اس کے لیے ایندھن تیار کرو۔ بتوں کے پجاریوں نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی ایندھن جمع کرے گا اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ لوگوں نے ایندھن کی لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک جگہ پہ جوڑ کر بڑا سا لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑکنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ آپ نے جب اس بھڑکتے ہوئے آگ کو دیکھا تو اس آگ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دور پہ ہی تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، جس کمرے کے اندر نمرود اور اس کے وزیر بیٹھے تھے۔ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لایا گیا تو ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے، تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنی کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین نے اللہ پاک سے کہا کہ اے پروردگار، مجھ پر ابراہیم کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، تو کیا تو راضی ہے کہ تیرے اس بندے کو یہ لوگ جلا دیں؟ اور فرشتوں نے کہا اے پروردگار، زمین پر واحد یہ بندہ تیری بندگی کرتا ہے، وہ لوگ اسے جلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ بندہ مجھ سے مدد مانگے گا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم، کیا کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر اللہ نے آگ سے وحی کی کہ سرد ہو جا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے اور ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ بھڑک رہی تھی تو چھپکلی اس پہ پھونک مارتی تھی اور مینڈک اس میں پانی ڈالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو سرد ہونے کا حکم دیا تو کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک آگ میں وہ گرمی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معجزہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تعجب ہے کہ تمہارا اثر آگ پہ بھی چلتا ہے۔ تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو تو دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ نمرود کو خوف ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر
شہر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ خود بھی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی بکریاں، بھیڑ اور کچھ سامان اکٹھا کیا اور انہیں لے کر آپ شہر سے باہر جانے لگے۔ نمرود نے حکم دیا کہ آپ سے یہ سارا سامان لے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ ساری بھیڑ، بکریاں اور میرا سامان لینا چاہتے ہو، میں نے جتنی عمر لگا کر یہ سارا سامان اپنے لیے بنایا ہے تو وہ عمر مجھے واپس کر دو۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ معاملہ نمرود کے ایک منصف کے پاس گیا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن نمرود نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا۔ اس نے ایک دن مقرر کر لیا اور اس دن بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتنے مچھر ہوئے جس سے فضا تاریک ہو گئی۔ وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے ناک، منہ اور کان میں گھس گئے، اور نمرود بھی رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ گزر لے کے اس کے سر پہ مارا جائے تاکہ اسے کچھ سکون مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے لیکن وہ ایمان نہیں لایا اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود کے انجام کا۔ چینل پر آنے کے لیے شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔